جی السلام علیکم۔ آج کا واقعہ سب سے بڑا اور میرے خیال میں آرمی پبلک سکول کے اٹیک کے بعد یہ ایسا دوسرا سانحہ ہے جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسے APS-2 کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، اس کا ریپیٹ آج ہوا ہے۔ وہاں بچے چھوٹے تھے، ان کی عمریں بڑی تھیں، لیکن ویسے ہی بچے ویسے ہی طالب علم تھی، اور دشمن نے ایک ڈھونڈ کے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈا ہے جہاں اس قوم کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر حملہ آور ہوئے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں سارا دن کرنے کے لیے کہ اٹیک کیسے ہوا، کس کی ناکامی تھی، ان ساری چیزوں کو ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن سارا دن جو میسیجز آئے اور بہت سے لوگوں نے ٹویٹس کے اوپر میسیجز بھیجے، کچھ نے SMS بھیجی، 3-4 اہم ایشوز تھے جن کو سوالات اٹھائے گئے۔ ایک یہ تھا کہ نیشنل ایکشن پلان یہ ہم نے آرمی پبلک سکول کے بعد بنایا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے بارہا پروگرام بھی کیے ہیں۔ کیوں ہم ریلیکٹنٹ رہے وہ جو 20 نکات بنائے تھے، ان 20 نکات کو مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستانی سرزمین سے ان انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے سے؟ کوئی ایسی چیز تھی جو راستے میں رکاوٹ بنی رہی؟ شاید وہ درد جو تھا وہ 150 بچوں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کم ہوتا گیا، مجھے یہی لگتا ہے، کیونکہ آج جب دوبارہ ہم جاگے ہیں تو دوبارہ یہ سوالات اٹھے ہیں کہ 20 نکات پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ ان پروگراموں میں ہم نے بارہا اٹھائے ہیں، کوئی صحیح جواب نہیں ملا کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں کیوں ہیں، ٹرائبل ایریاز میں کیوں ہیں، نام بدل کے کالعدم تنظیمیں کیوں کام کر رہی ہیں، فورن فنڈنگ کے ایشوز ہیں، یہ سارے سوالات اٹھائے۔ نیکٹا کیوں آپریشنلائز نہیں ہوئی، وہاں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بننا تھا، اس نے کام کیوں نہیں کیا، انٹیریئر منسٹری کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ نے کیا کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر کام کیا، کیا فوج کے وہ گڈ اور بیڈ طالب کی تقسیم ختم ہو گئی، کیا ISI اور IB یہ مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں تاکہ ایسے واقعات کو روک سکیں؟ یہ سارے سوالات دوبارہ آج سار اٹھائے ہیں، یہ آرمی پبلک سکول کے بعد بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے اس ریجنل سچویشن کے حوالے سے۔ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہی ایک بھارتی وزیر دفاع کا بیان آیا تھا، یہ جو پٹھان کوٹ اٹیک ہوا اس کے بعد، کہ آپ کو وہاں ماریں گے جہاں آپ کو زیادہ درد ہوگا، اور ٹائمنگ ہم اپنی پسند کی اور جگہ اپنی پسند کی ڈھونڈیں گے۔ بہت سے لوگوں نے آج اس پہ میسج کیا کہ یہ اس کا جواب ہے۔ اگر یہ بھی جواب ہے تو فٹ سولجرز تو یہاں سے دستیاب ہوئے، ہماری ملٹری بیسز پہ بھی جنہوں نے اٹیک کیا تھا، آرمی پبلک سکول کے اٹیک کے اندر بھی اگر افغانستان کے اندر منصوبہ ساز بیٹھے تھے تو حملہ کرنے والوں کے ساتھ پاکستانی ملے تھے تو حملہ ہوا تھا۔ اب کہیں ان کو رات کو ٹھہرنے کی جگہ ملی، کہیں ان کو اندر جانے کا راستہ ملا۔ آج دوبارہ اس کا چارسدہ میں جو لوگ آئے ہیں، چارسدہ میں پہنچتے ہوئے بھی انہیں رستے میں سپورٹ ملی ہوگی۔ یہ جو سپورٹ ملی ہے اس سپورٹ کی بنیاد پر ہی حملہ آور ہم نے کیا وہ پناہ گاہیں، وہ سپورٹ بیس، وہ سمپتھائزر، ان کے خلاف کارروائیاں وہ کر لیں۔ انڈیا کا ایشو ہمیں ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے، ہمیں CPEC کے اگر دشمنی میں کوئی کر رہا ہے وہ بھی ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے، اگر را اور NDS کی ملی بھگت ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے اس کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے، لیکن پاکستانی سرزمین سے تو ان انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں جو کبھی اسلام کا نام لیتے ہیں اور کبھی امریکہ دشمنی کا نام لیتے ہیں اور خون ہمارے بچوں کا بہا رہے ہیں۔ یہ نہ اسلام ہے، نہ یہ پاکستان کی محبت ہے، نہ یہ امریکہ دشمنی ہے۔ ہمارے بچوں کا جو خون بہا رہا ہے، جو ان کی خون ریزی میں ملوث ہے، وہ پاکستان کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ معصوم اور نہتے لوگوں پر ہاتھ اٹھانا نہ اسلام نے سکھایا ہے، اور پاکستانی بچوں کا پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر وہ خون ریزی میں ملوث ہے تو سب سے بڑا دشمن، اولین دشمن پاکستان کا وہی ہے۔ جو لوگ ان کے خلاف ایکشن لینے سے گریز کر رہے ہیں، شاید یا تو ان کے اندر خوف ہے یا وہ ان کے سمپتھائزرز ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور اس کی تقسیم بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر اگر گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں کام ہم نے یا 1.25 سال کے عرصے میں کام نہیں کیا، اگر ہم نے وہ تمام فورن فنڈنگ والے مدارس جہاں ریڈیکلائزیشن کی تربیت ہوتی تھی اس کے خلاف کارروائیاں نہیں کیں، وہ تنظیمیں جنہوں نے نام بدل کر دوسرے ناموں سے کام کرنا شروع کر دیا اور ملک کے مختلف حصوں میں ابھی بھی وہ جشن مناتے ہیں، گاڑیوں میں جھنڈے لہرا کے پھرتے ہیں، اور ہماری کبھی پنجاب گورنمنٹ آنکھیں بند کر لیتی ہے، کبھی KP حکومت سو جاتی ہے، کبھی سندھ والوں کو خوف آ جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ خوف کے مارے چپ ہیں اور کچھ لوگ ان سے سمپتھائز کر رہے ہیں۔ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ اب ہم اس خوف کے سائے تلے زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، ان کا خاتمہ پاکستانی سرزمین سے یقینی بنانا پڑے گا۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم یہی سوالات ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سی خبریں جو چارسدہ کے حوالے سے چھپی ہیں، ان میں سے ایک اس کیمسٹری کے پروفیسر کے حوالے سے سید حامد حسین۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ خبر دیکھی، انہوں نے کہا کہ جب وہ حملہ آور آئے ہیں بندوقوں سے فائرنگ کرتے ہوئے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا پہلے کہ اندر رہو، اور ان کے پاس ایک ریوالور تھا، وہ لے کر انہوں نے ان کے اوپر جوابی فائر کیا اور بچوں سے کہا کہ جب تک یہ فائرنگ ہے تم نیچے رہنا، باہر نہ نکلنا، نہیں تم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور اس فائرنگ کے نتیجے میں
وہ انہوں نے تو جو ابھی طور پر فائر کیا ٹیررسٹ نے، دہشت گردوں نے، اور وہ کیمسٹری کے ٹیچر کی وہیں شہادت ہوگی، لیکن حملہ آور براہ راست اسٹوڈنٹس کے اوپر اٹیک کرنے کی بجائے پھر انہوں نے رخ موڑا اور دوسری طرف ہاسٹلس کی طرف جانے کی طرف وہ مڑ گئے. بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے. یہ اے پی ایس اٹیک میں بھی ہمیں بہت سی ایسی ٹیچرز کی کہانی ملی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بچانے کے لیے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ بہادری کی مثالیں بہت اچھی ہیں اور اس قوم کو زندہ رکھنے کا یہی قربانیاں جو بہادر لوگ ہیں یہی کام آئیں گی، لیکن اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہمیں ایسے موقع کے اوپر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. مذمتی بیانات کے پیچھے ہمیں وہ اپنی بیوقوفیاں اور اپنی وہ جو کمزوریاں ان کو نہیں چھپانا چاہیے کہ ہم بہت مذمت کرتے ہیں، دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، پاکستانی سرزمین سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، تو بھائی خاتمہ کیا کیوں نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو ہم پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، طلال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے، اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. میاں افتخار حسین صاحب بی این پی سے بھی ہمیں جوائن کریں گے. ندیم افضل چند صاحب آپ سے آغاز کروں گا. میں اس کے 3-4 حصے ہیں جو پروگرام کے آغاز میں بتائے. ایک ہماری سول حکومت کی ذمہ داری ہے، نیب کی امپلیمنٹیشن. ایک ہماری فوج کی ذمہ داری ہے ان گروپس کا، مسلح جتھوں کا خاتمہ کرنا. پھر ایک ریجنل سیناریو ہے جہاں ایک طرف آپ کے انڈیا والی سچویشن ہے، ایک طرف افغان سچویشن ہے. ہم نے اپنی سرزمین کو ان سے پاک کرنا تھا، کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں ندیم بھائی، یہ اب ایسا موقع ہے، میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اگر ہم کوئی نہ تو پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ نہیں اپنی، لیکن ان کوتاہیوں کو جاننا چاہیے جس سے ہمارے بچے اگر ہم من حیث قوم یا ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم اپنی کوتاہیاں دیکھیں تو اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. اس وقت ہم نے ایک جنگ، ہم بڑی مدت سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ بھی ہم نے اپنی وجہ سے مسلط کی، تاریخی غلطی تھی ہماری. ایک رشیا کی لڑائی سے لے کے آج تک اس تاریخ سے ہم نے سبق نہیں حاصل کیا، پھر بھی ہم اسٹریٹجک پارٹنرز اپنے بناتے رہے لوگوں کو. یہ تو بہت پیچھے چلے گئے. اے پی ایس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سبق سیکھ لیا. اے پی ایس کے بعد آج بھی اس ملک میں ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں. آج بھی ہمارے پنجاب میں ہم بار بار روتے ہیں کہ خدا را یہ نہ سوچیں یہاں کس کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، مسلم لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. جس جگہ پہ آپ کو شک ہے وہاں آپریشن کریں. یہاں کالعدم تنظیمیں نام بدل کے سیاست بھی کر رہی ہیں، مدرسے بھی چلا رہی ہیں، اسکول بھی چلا رہی ہیں، این جی اوز بھی چلا رہی ہیں. اور کس کو آپ روئیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ کہتے ہیں جی پلان بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. کتنے ٹیررسٹ کو آج تک ہم نے پھانسی دی فوجی عدالتوں کے تحت؟ سامنے آنا چاہیے نا یہ چیز بھی. کتنے روز آرمی چیف وزیر اعظم صاحب روز ملتے ہیں. بتائیں آپ قوم کو کہ انڈیا کتنی مداخلت کرتا ہے، افغانستان کتنی مداخلت کرتا ہے، اس کا سدے باب ہم نے کیا کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کا سدے باب ہم جو بار جاتے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے ڈھول پیٹے ہیں. طور پر ہم آئی ایس آئی چیف جاتے ہیں، آرمی چیف جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، بار ہم جاتے ہیں وہاں. وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کنر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے وہ نہیں، آپ کی وہ بات یہاں تو کہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کو قوم کو بتا دیں، کو پارلیمنٹ کو بتا دیں کہ وہ کیا کہتے کیا ہیں آپ. ہم نے ڈوزیئر یون کو دے دیے، وہ کدھر ہے ڈوزیئر؟ آپ سے کس حد تک انڈیا کر رہا ہے؟ انڈیا پرائم منسٹر آپ کی سماجی سرگرمیوں میں آ رہا ہے، آپ وہ ادھر حملہ ہوتا ہے وہ آپ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، آج ادھر حملہ ہوگا ہم ان کے ذمہ لگا دیں گے. اس کا کوئی وے فارورڈ، کو لیڈرشپ کا رول تو ہونا چاہیے. اور دوسرا سیکورٹی لیپسز ہیں تو کسی پہ ذمہ داری تو ہونی چاہیے، کسی کو اون کرنا چاہیے، کسی کو اون کرنا چاہیے. کوئی بتا دے کہ ایک اس بندے کی ذمہ داری تھی. کوئی انکوائری کمیشن آج تک کسی واقعہ کا، نہ سول نہ ملٹری، میں کہتا ہوں دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کی کوئی ایک سیکورٹی کا واقعہ، کسی کی ذمہ داری، کوئی انکوائری ہوئی ہو، یار کسی کو ذمہ دار ہی ٹھہرا دیں. آپ اس کو سزا نہ دیں، کم از کم ایک لان تان تو چھوٹی سی کر دیں. طلال چودھری صاحب، تینوں سوالات آپ کو ایڈریس کرنے ہیں آج. نیب کی امپلیمنٹیشن اگر ریجنل کانٹیکسٹ ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا، اور رسپانسبلٹی فکس کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے اس واقعے سے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نیشنل ایکشن پلان اور انٹرنل سیکورٹی پالیسی سے اس واقعے میں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس واقعات یہ پچھلے تقریباً کوئی 12 سال سے بلکہ 14 سال سے اس ملک میں ہو رہے ہیں. آج کے اس واقعے میں کیا ہم نے پچھلوں سے کچھ سبق سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اس واقعے میں ہمارا رسپانس کیسا تھا؟ اس واقعے میں ہونے میں ہم نے کیا بہتر کیا اور کیا چیزیں اس واقعے سے ہم آئندہ میں بہتر کریں؟ میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. نمبر 1، کوئک رسپانس فورس وہاں ٹائملی پہنچی. بڑا نقصان یہ بھی بہت بڑا ہے. نقصان تو کسی کی ایک انگلی ضائع ہو جائے وہ بھی بہت ہے، یہ بھی نقصان بہت بڑے نقصان سے بچایا کوئک رسپانس. میں
صوبائی حکومت کو بھی اس میں بالکل انہوں نے کام کیا نیشنل ایکشن پلان پہ. تو وہ یونیورسٹی کے گارڈز، پولیس، میں اسی پہ اور پھر فوج، میں باری باری آ رہا ہے. کوئک رسپانس فورس پہلے نہیں تھی، واقعات ہوتے تھے لیکن یہ نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, ہم کبھی بڑا کیجول لیتے تھے اپنی سیکورٹی پر. ہماری جامعات کی نہ چار دیواری ہوا کرتے تھی نہ سی سی ٹی وی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جامعات میں دن رات لوگ ایسے ہی آیا جایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی سیکورٹی کا نظام اس طرح گارڈز اور پھر ان کا بھرپور مسلح ہو کے ٹرینڈ ہو کے آگے سے مقابلہ کرنا ایسا نہیں تھا. وہاں چار دیواری بھی تھی، وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی تھے، وہاں پر گارڈز نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کی. یہ پچھلے کئی سال سے. اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ، جوائنٹ جو ایک ہمارا ڈیٹا یا سمجھ لے کہ نیکٹا کے اندر چارسدہ یونیورسٹی پر اٹیک کی ہمارے پاس کوئی انٹیل وغیرہ تھی پہلے؟ جی بالکل تھی، لیکن اسپیسیفکلی چارسدہ پر اٹیک بالکل اس طرح کے اداروں پہ، یہ جو تعلیمی اداروں پر بالکل تھی. اے پی ایس کے دن خصوصاً تینوں صوبوں سے ہم نے گزارش بھی کی، انہوں نے بھی یہ دیکھا، انہوں نے بند کیے اسکول. اور طلال صاحب میں سوال دہراؤں گا، ایک جنرل سیکورٹی تھریٹ تھا پشاور کے لیے، 16 دسمبر والے دن اسلام آباد میں بھی خوف تھا، کراچی میں بھی خوف تھا، لیکن چارسدہ یونیورسٹی، باچا خان یونیورسٹی پر حملے کی خاص اطلاع تھی؟ یہ جو تعلیمی اداروں پر بالکل آگاہ تھے کہ جنرل سیکورٹی تھریٹ تھا، باچا خان اسپیسیفک نہیں تھا، یہ زیادہ تر تعلیمی اداروں پر. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہوئی ہیں. میں نے 3-4 چیزیں گنائی. اب مزید یہ بالکل آپ اگلا سوال آپ کا ہوگا کہ کیوں ختم نہیں ہوا، کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان، کہاں ہے فلاں. یہ وہ ملک تھا جہاں انٹرنل سیکورٹی پالیسی، میں نے کہا بہت ہی بری صحیح پاکستان کی تھی نہیں، 2013 کے پہلے ایک صفحہ بھی نہیں ملتا تھا. یہ وہ ملک تھا کہ جہاں پر 12-14 سال سے جنگ لڑی جا رہی تھی، کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں تھا، نہ میرے سوالات تینوں ابھی بھی قائم ہیں، لیکن میں علی صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. علی صاحب، ایک تو تھا جنرل سیکورٹی تھریٹ موجود تھا پشاور میں، کراچی میں، ایون اسلام آباد کے اندر موجود تھا. 16 دسمبر والے دن بڑا خوف تھا کہ آج دوبارہ وہ اے پی ایس کا ریپیٹ کریں گے. وہ 16 دسمبر کو نہیں ہوا لیکن آج اے پی ایس کا ریپیٹ ہو گیا. کیا باچا خان یونیورسٹی کی بھی کوئی خاص اطلاع تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. دیکھیں، ایک تو جو آپ کے ریگولر تھریٹس آتے ہیں چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر، ان کو جو آتے رہتے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسٹینسو ہوتے ہیں کہ شاید ہر کسی کو دیکھتے بھی نہیں. اب یہ اسپیسیفکلی دیکھنا ہوگا، مجھے یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ پرٹیکولرلی اس یونیورسٹی کی ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آرمی پبلک اسکول سے ہم نے ندیم بھائی کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ ایسی باتیں ہیں. سب سے پہلا کام آرمی پبلک اسکول کے نیکسٹ ویری ڈے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنتا یا جو بھی اتھارٹی جو آپ کی ایپیکس کمیٹی ہے وٹ ایور، اور وہ ذمہ داری کا تعین کرتی. کسی سم ہیڈز مسٹ شوڈ ہیو رولڈ. آج اچکزئی نے بھی صاحب نے بھی یہ بات کی، بھئی کچھ ہیڈز شوڈ رول، ایدر دے میں بی ان دا پروونشل گورنمنٹ اور دا فیڈرل. دیکھیں یہ جو خون گرا ہے نا بچوں کا، اس سے قیمتی کوئی وزارت اعلیٰ، کوئی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ جو جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے. اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ آپ پہلا کام پریمبل میں کیا ہوتا ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے؟ دے ہیو ٹو گیو یو دا رائٹ ٹو لائف، سینکٹیٹی آف لائف، یور لبرٹی چیزیں بعد میں آتی ہیں. آج مجھے ایک چیز ندیم بھائی بتائیں، باقی باتیں میں آپ سے بھی کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، آپ کے بھی بچے، ہم سب کے بچے ہیں، آج کی رات جو ہے نا گزر جانی ہے. کل صبح بھابھی جو ہیں آپ کی گھر والی اور میری گھر والی اور ہم سب کی گھر والیاں اپنے بچوں کو کل ناشتہ کیسے کرائیں گے اور کل وہ اسکول کیسے بھیجیں گے. آپ کو پتہ ہے اے پی ایس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہی خوف تھا جو ہر بچے کے دامن گیر تھا، ہر والد اور والدہ کے دامن گیر تھا. آج میری بیٹے سے اپنی بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو لائف اینڈ ڈیتھ از ان دی ہینڈز آف اللہ، ڈونٹ وری، ہی از ویری اسمال کڈ. میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تمہارا ابا بھی پھر رہا ہے نا، کوئی پرابلم نہیں، جب تک زندہ ہو مرد کی طرح جیو. ناؤ دا پوائنٹ از، دیکھیں پولیس کو آپ ایک حد تک ٹرین کر سکتے ہیں. پولیس از ناٹ سپوزڈ ندیم صاحب ٹو فائٹ اگینسٹ لا. ہماری زبانیں گنگ ہوتی ہیں، چاہے موجودہ ہم حکمران ہو یا چاہے سابق حکمران ہو. ہندوستان کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان سدرۃ المنتہا کو ٹچ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں اے پی ایس پہ ہم بڑا چیختے ہیں، ہم نے جی ڈوسیے بھجوا دیا، جنرل راحیل صاحب نے امریکہ کو دے دیا، جنرل راحیل صاحب went to Kabul. You should ask them. We need some straight talking. We should ask the president of Kabul کہ ہمارے آپ کے درمیان بہت اختلافات ہوں گے، لیکن جب تم پہ ریڈ آرمی چڑھی تو ہم نے تمہیں بچایا، پاکستان نے تمہیں بچایا، ہم نے تمہیں جگہ دی. گلا تم بہت کرتے ہو، ہماری غلطیاں ہوں گی، ہماری ایجنسیز کی بھی غلطیاں ہوں گی. تمہارے 25-30 لاکھ مہاجرین آج بھی ہمارے پختونخوا میں. اور ایک اور بات بھی ندیم بھائی، لیٹس بی فیئر، ہاں ساری پاکستان قوم کا خون گرا ہے، لیکن جو تباہی ہوئی ہے پختون قوم کی ہوئی ہے،
पिछले 40 साल से हो रही है, बच्चे पख्तूनों के मरे हैं और आप आज कन्विंस हैं कि ये बहुत बड़ी रिजर्वेशन है, कन्विंस हैं कि ये रॉ और एनडीएस का बहुत बड़ी रिजर्वेशन है आप नदीम कन्विंस हैं साहब। कि ये रॉ और एनडीएस का आपस में गठजोड़ है? सर जी, उनका मनोज पारिकर, उनका अजीत डोवाल कहते हैं विल यूज टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ स्टेट पॉलिसी नाउ। ये तो अजीत डोवाल भी कहता है ना, वो कहता है प्रॉक्सी यूज करें। मनोज पारिकर क्या कहता है? दैट मीडिया पे बैठा हूं, बच्चियां देख रही, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो मेरे दिल में है कि मैं उसको कहूं। कहता है कि हम अपने टाइम पे चूज करेंगे, ठीक है, जहां इनको दर्द हो वो वहां आदमी। अब इस पे मेरा ये भाई नाराज ना हो, क्योंकि वहां पे हमारे बच्चे आज मरे हैं, आपके भी हैं, लेकिन हमारे इसलिए हैं कि वो हम उस इलाके से हैं। मैं ये सवाल उठाता हूं, वो आदमी जो बंगाल में जाके पाकिस्तान को तोड़ने पे सोवेनियर लेके आया, नरेंद्र मोदी, उसके साथ ऐसा ही रवैया रखना चाहिए, स्टेट टू स्टेट गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर हम उसको एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि हम पठानकोट पे वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, आर वी सपोज टू आस्क एज अ नेशन फ्रॉम नरेंद्र मोदी दैट आर यू विलिंग टू टेक एक्शन ऑन एपीएस, ऑन चारसद्दा, ऑन आपका जो वहां पे हमारा जो बड़ा बेर पे है, ऑन जीएचक्यू, ऑन बलोचिस्तान, और एक मिनट इस सवाल का जवाब लेते हैं। पीस चाहते हो ना, पीस चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क नरेंद्र मोदी कि जब आप बांग्लादेश जाके शेख हसीना वाजिद से पाकिस्तान तोड़ने पे सोवेनियर लेते हो, इस तरह लेते हो सोवेनियर, then do you want peace? देखिए, we should do some straight talking now. And यहाँ पे सर एक मिनट, यहाँ पे रोल आता है जनरल राहील साहब का भी, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों का भी। बिल्कुल जो जिम्मेदारी सुबह की वजीर आला परवेज खटक या शहबाज शरीफ साहब के जब उधर होता है, जिधर भी होता है, उनके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। लेकिन मैं ये सवाल भी रखता हूं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आई डिमांड, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाएं, जनरल राहील साहब इन कैमरा ब्रीफिंग दे, जो भी कहें, हम सियासतदानों को बताया जाए, क्योंकि हमें बस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं है नदीम साहब, हमें नहीं पता व्हाट इज द इमिनेंट लेवल ऑफ थ्रेट। हमें बताया जाए सियासतदानों से कौन सी सपोर्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 जो भी पॉइंट्स हैं, उसके बाद कोई सियासतदान उससे इधर उधर हो, फिर हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जिसका हो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, हम पे एतमाद, हम तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। तलाल साहब, नंबर 1, ये मैं इसकी तरफ बाद में आता हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा पार्लियामेंट को इत्मीनान लें एंड विल स्टैंड बिहाइंड यू। मैं इसकी तरफ आता हूं, इसके बगैर काम नहीं आगे चलेगा। नंबर 1, अगर तो हमने अपनी कमी कुताहियों को और डिनाइल में ही रहना है, और ये बात और अच्छी तकरीर करके कि ये दुश्मन है इसी ने नुकसान पहुंचाया, अपने अंदर अपनी कमी कुताही नहीं देखनी, तो बहुत अच्छी कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट विद, अगर हम अपने साथ सिंसियर नहीं हैं, अगर डिनाइल में ही रहना है, तो आप क्यों डिनाइल में हैं? आपको किसने रोका है कि आप डिनाइल में? देखे ना, आप डिनाइल देखे ना, वो डिनाइल कोई मेरा अकेले का नहीं है, वो डिनाइल सब अदारों का, सब हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस कर रहा है पिछले 3 दहाइयों से। 80s नहीं, 3 दहाइयों की बात छोड़, मैं एपीएस में हमने कहा था कि हमने आज सीख लिया है। हमने 20 नुकात गिनवाए थे ना, इस कौम के सामने रखे थे नेशनल एक्शन प्लान के। हमने पहले इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट भी बनाया, फिर हमने वो भी बना लिया। हमने कहा गुड बैड कोई नहीं है, ये सारों को खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस है, आखिरी दहशतगर्द का खात्मा करना है। प्राइम मिनिस्टर ने और राहील शरीफ साहब ने इतनी दफा कहा है कि सबको याद होगी उनकी स्टेटमेंट, क्यों नहीं हमने खत्म किया? मलिक साहब, सबसे पहले ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, अगर किसी का हिस्सा हो, वो रॉ हो, वो फलां कोई भी हो, बिल्कुल वाह, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें, आपको दोनों को देखना है, कौन कौन सी कमी को, दोनों को। आपको अगर वो परिकर बैठ के वहां धमकियां दे रहा है तो उसको भी देखना है, और जो अंदर जत्थे पालियों में उनको भी देखना है। फुट सोल्जर्स यहाँ पे थे। इसमें किसी को शक नहीं है, ये स्टेट इतनी पावरफुल है कि ये किसी का भी जवाब दे सकती है, इसकी अफवाज भी, इसकी क़यादत भी मेरी, लेकिन हमें ऐसी काम बात नहीं करनी चाहिए कि हम कभी कभी नॉन स्टेट एक्टर्स को दूसरी लोगों के खिलाफ खड़ा करके, जो आज हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बने हुए हैं। सर, आपके ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये अब हायर्ड असैसिन्स हैं। आपने इनको पाला था झादी करके, अब ये हायर्ड असैसिन हैं। अपनी मिस्टेक का हमें एहसास अगर है तो हमें इनको इस्लाह करनी चाहिए। बाकी हम इस्लाह नहीं कर रहे, बाकी उन्हें कोई भी हायर कर सकता है। बाकी जो मेरे भाई ने कहा है, ये एक लड़ाई जो है ना, एक माइंडसेट के साथ है। एक वो माइंडसेट के साथ है जो माइंडसेट 30 सालों से 2 जनरेशन माइंडसेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, जरा वो बता दें। अभी भी हमारे अंदर है, वो हमने निकाला नहीं है, हमारे अंदर है, हमने निकाला नहीं है। मेरा तलाल भाई से सिर्फ सवाल ऐड कर देता हूँ, उस माइंडसेट के खिलाफ हम किस तरह लड़ रहे हैं, ये जरा तो आपको लगता नहीं है कि पहले तो अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी? माइंडसेट यहाँ पे भी है। अपने भाई से सवाल करता हूँ, उनको जवाब देने का मौका दे, हुकूमत में उनको उस माइंडसेट के खिलाफ हम किस तरह लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल ये, सबसे पहले तो हमने जो किया कि गुड और बैड से बाहर आए,
پھر ہم نے آپ کہاں باہر ہیں؟ نہیں آئے. یہ آپ ڈینائل میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نمبر ون ہم نے کہا کہ یہ فلاں 20 نکات گنائے، ان میں سے تقریباً 16 سے 17 اپنی غلطیوں کا تسلیم تھا کہ یہ غلطیاں انفورس کتنے کیے اس میں سے؟ میں اس پہ آتا ہوں نا، میں اس پہ انفورس پہ سب سے پہلے تو اگر آپ مانیں گے نہیں، اگر آپ کہیں نہیں کہ میری غلطی کوئی نہیں، تو اصلاح نہیں ہو سکتی. پہلی دفعہ قومی قیادت سیکورٹی فورسز نے کٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری غلطیاں، ان کو ہم کریں گے اور ٹھیک کریں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس کے بعد اب بات آئی انفورس کرنے کی. انفورس کرنے میں دیکھیے کاؤنٹر نیریٹو آپ نے کیا دیا؟ کاؤنٹر نیریٹو پورا کیا دیا آپ نے؟ تینوں ہم نے اسٹیٹ نے کیا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا؟ کاؤنٹر نیریٹو میں اس میں تینوں چیزیں، ایک دیکھیں نا، ہم نے 3 چیزیں بنائی. سب سے پہلے تو جو سوچ تبدیل کرنی ہے وہ تو لانگ ٹرم کام ہے، اس میں مدارس ہو، اس میں ہمارا سلیبس ہو، اس میں کیا کام کیا ہم نے؟ میں اس پہ میں آپ کو باری باری میں پورا ڈیٹا لے کے آیا ہوں. 17 جنوری 2000 اب تک کا میں کسی بھی کیا کیا آپ نے کاؤنٹر نیریٹو؟ میں آپ کو دے رہا ہوں کسی بھی نہیں وی ہیو ڈن کوئی ایک میں سوچتا ہوں میں نے آپ سے زیادہ کام کیا اس کے اوپر، اس چینل پہ بیٹھ کے میں نے زیادہ تقریریں کی آپ کی. میں سوال میں آسان کر دیتا ہوں آپ کا کام، میں اپنا ذرا کام آپ کا آسان کرتا ہوں. کس لیڈر نے آج کے حکمرانوں نے قوم سے معافی مانگی کہ ہم نے جو مجاہدین یا طالبان ٹرینڈ کیے تھے ہم معافی مانگتے ہیں، وہ ہماری غلطی تھی؟ آپ نے مانی؟ نہیں مانی. میں کہتا ہوں ہم نے نہیں بشمول آپ کے نہ ہماری پولیٹیکل فورس نے مانگی، نہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانی. دونوں نے نہیں مانی. کیا ہماری جوڈیشری نے تسلیم کیا کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے، فوجی عدالتیں اس لیے ہمیں بنانی پڑی، یہ جوڈیشل سسٹم پہ عدم اعتماد ہوا؟ بالکل ہے. کیا کبھی چیف جسٹس نے آج تک قوم کو بتایا کہ ہم جوڈیشل سسٹم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سزائیں دے پاتے؟ ایک منٹ، کیا ہمارے جو مدارس انکروچمنٹس میں ہیں، ہم سارے مدارس کو بدنام ہو جاتے ہیں نا، اچھے مدارس بھی ہیں، کتنے آج تک دہشت گردوں کے مین سہولت کار آپ نے میڈیا پہ دکھائے، قوم کو دکھائے، پارلیمنٹ کو دکھائے؟ ایک بتا دیں سہولت کے پیسے کس ممالک سے پیسے آتے ہیں جو ہم بڑے اپنے قریبی بھائی چارے کے ممالک سمجھتے ہیں؟ ابھی بھی ہم نے بتایا کہ 180 مدارس کو پیسے ملے. آج تک وہ پیسے رکے کیوں نہیں رکے؟ یا اگر آئے تو کیا ان پیسوں کے آنے پہ کوئی امبیسڈر آؤٹ ہوا؟ کسی امبیسڈر کو ملک سے نکالا؟ کسی مذہبی جماعت پہ پابندی لگائی؟ کسی ایسی جماعت پہ پابندی لگائی؟ یہاں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، وہ گڑھ ہے، خانے وال، فیصل آباد، کالعدم تنظیمیں نام بدل کے سیاست نہیں کر رہی اس ملک میں، اور جن کو افغانستان میں نہیں ہو رہا ہر جگہ پہ. بھائی ہم نے کیا کیا؟ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، صرف وزیرستان تو آپریشن دہشت گرد نہیں ہے، وہاں آپ ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ F-16 بھی کر رہے ہیں، صرف آپ وزیرستان بیٹھے تھے آپ سارے، بھائی یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. وزیرستان میں ڈی خان کا، خانے وال، کبیر والا کا آپ جا کر اٹھایا جا کے مدرسے دیکھیں. ایک اور آسپیکٹ جو ہے وزیرستان آپریشن کے بعد، یہ جو ٹیرر انفراسٹرکچر تھا یہ ری انفلیٹ کر کے بارڈر کے اس طرف لگ گیا. میری بات سنیں، نہ ہماری قوم اس کے اوپر انصاف کرتی ہے، نہ ہمارا میڈیا کو بھی صرف اشتہار چاہیے، میڈیا کو بھی صرف پیسہ چاہیے، بالکل ایمانداری سے کوئی انٹلیکچوئل کرپشن انتہا پہ اس ملک میں، بددیانت ہو چکے ہیں ہم. اور خدا کی قسم اب صرف جس کے گھر میں لاش آتی ہے اس کو آپ اس سے آگے اس ملک کی جس قوم کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جس زیادہ بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنجیدگی کا عالم پھر مجھے یہ بتائیں، جس ماں باپ کے گھر میں آج قیامت برپا ہو گئی ہے، اس سے آگے اس کو کیا ہمدردی اس سے بڑی تکلیف کا کورٹ سے، میرے خیال میں اس آپ کے جانوں میں سفر سے، آپ کے وی آئی پی پروٹوکول سے، آپ کی اسمبلیوں سے، اس کو کیا دلچسپی رہے گی؟ میں ایک بریک لے لوں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو علی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. شاید اس ماں کے لیے میں اے پی ایس کے بعد ان کچھ ماؤں سے انٹرویو کیا تھا اور میں اس قدر خوف میں سوال کرتا تھا کہ میرے سوال سے اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلنے، پتہ نہیں میں اس کا خمیازہ بھگت پاؤں گا یا نہیں. مجھے خوف آتا تھا سوال پوچھتے ہوئے. آج مجھے دوبارہ وہی چیزیں جو ہیں دوبارہ ہر ایک چیز یاد آ رہی ہے. اے پی ایس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ سارا المیہ آج اس قوم کے سامنے پھر کھڑا. تو ہمیں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا چاہیے اور جواب صحیح ہونا چاہیے، قوم کو گمراہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈے آف نیشنل مورننگ پرائم منسٹر نے کہا کل ہوگا، اور انہوں نے کال کیا چیف آف آرمی سٹاف کو اور یہ طے کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہیں پوری فل مائٹ کے ساتھ جاری رہیں گی. میں دوبارہ سوال دونوں سے، پرائم منسٹر صاحب اور جنرل راحیل صاحب دونوں سے دہرا رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈٹرمینیشن اس دن قائم ہوئی تھی جس دن اے پی ایس اٹیک کے بعد آپ نے نیب بنایا تھا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. اس قوم کی ڈٹرمینیشن میں کمی نہیں آئی، لیکن پرائم منسٹر صاحب آپ کی ڈٹرمینیشن اور خود جنرل راحیل شریف صاحب ایز انسٹیٹیوشن آرمی کی ڈٹرمینیشن اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب آپ کی ڈٹرمینیشن، وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیب کی امپلیمنٹیشن میں اگر کمی ہے
تو وہ کیوں ہے؟ اس میں سے آپ تینوں فریقوں میں سے جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس قوم کو ضرور جواب دے. یہ قوم کے بچے گئے ہیں آج، اس قوم کا مستقبل اگر غیر محفوظ ہے تو آپ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور اس پاکستانی قوم نے بھی یہ ذمہ داری دی تھی. علی صاحب آپ اس کا جواب نہیں چاہیں گے ان تینوں سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس ٹیچر کو جس نے وہ ایک مثال پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ایسی ہیں، میں اور بھی سخت باتیں کر سکتا ہوں، میں آج نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ دیکھیں، ہمیشہ مجھے یہ سبق پڑھایا گیا میرے دادا میرے والد کی طرف سے کہ آپ پاکستانی ہو. میں فخر کرتا ہوں پیر محمد خان میرا دادا پاکستان بنانے والوں میں سے تھا. آج میں مسلم لیگی نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی سے ہوں، لیکن میرا دادا آل انڈیا مسلم لیگر تھا، اور مجھے یہ کہتے کہتے مرا 1995 میں کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے علی محمد، اللہ اس کو ہماری زندگی میں کچھ نہ ہونے دے. ہم یہ سوچ کے حامل لوگ ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک بہتر ہو، لیکن دیکھیں وی ہیو ٹو ریئلائز اور ہارش ریالٹیز کو فیس کریں. اپنا آسٹرچ فینومینا سے نکلیں. فار گاڈ سیک کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ بچوں نے قربانی دی ہے. بچوں سے قربانی لی گئی ہے. ان بچوں کی ماؤں سے جا کے پوچھیں نا پشاور میں آپ کو دیکھیں ایز این ایم این اے میں آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے پختونوں کا بیرومیٹر بتا رہا ہوں، وہاں کی ٹیمپریچر کیا ہے. وہ بلوچستان والی حالت ادھر نہ ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ مائیں کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یونیفارم پہنا کے بارڈر پہ نہیں، یونیفارم پہنا کے اسکول بھیجا تھا، ہم نے ان کے ہاتھ میں قلم دیا تھا کلاشنکوف نہیں. ٹھیک ہے، اب میرا یہ دیکھیں، میں اس ماں کا اس کا بچہ شہید ہو گیا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا میں نے بیٹے کو یونیفارم پہنا کر اسی پروگرام میں انہوں نے کہا، اور میں اس کو جواب نہیں دے سکا. اس نے کہا میں نے تو قلم دے کے بھیجا تھا، دوسری طرف اب مجھے ایک بات بتائیں، میں نے بندوق دے کے مجھے ایک بات بتائیں، اب مجھے ایک بات ندیم بھائی یہ ہماری ذمہ داری تھی اسٹیٹ کی. میں اپنا طلال بھائی اور چند صاحب، آپ ہم اور ہمارے پرکھ ہمارے بڑے اس لیے مسلمان ہیں کہ ایک خاتون کی آواز پہ محمد بن قاسم آیا تھا، چاہے اس کو لبرل جو بھی کہیں، پاکستان میں سو کال لبرل جو ہیں، اس لیے مسلمان ہے یار، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. کیا بات ہے بھائی، ایک مظلوم خاتون کی آواز پہ لبیک کہا گیا تھا. ہماری بہت سی مظلوم مائیں بیٹھی ہیں آج پشاور میں اور چارسدے میں اور پورے پاکستان میں. ایز اے اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں لیٹس کم آؤٹ آف لان تان، ایک دوسرے کو لان تان نہ کریں، غلطیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو 2016 کا بجٹ آئے اس میں سب سے زیادہ پیسے اینٹی ٹیررزم کے لیے دیے جائیں، نیکٹا کو فلی ایکٹیویٹ کیا جائے. 2015 میں آپ تو ابھی 6 مہینے بعد کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات کریں. آج میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، پرائیورٹیز اپنی ٹھیک کریں، اور لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. طلال صاحب 2-3 اہم ایشوز ہیں. آپ نے قومی اسمبلی کے اندر بتایا 180 مدارس ایسے ہیں جس کی فنڈنگ ہو رہی ہے. آپ ہی کی اس قومی اسمبلی میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو کالعدم تنظیمیں نام بدل کر کام کر رہی ہیں اس کے خلاف نیب میں طے کیا تھا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں اجازت ہے؟ ابھی بھی وہ جھنڈے لہرا کے گھومتے ہیں گاڑیوں میں پورے پاکستان میں. آپ کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ ان کی میٹنگز کی فوٹو دستیاب ہے، نیٹ پہ دستیاب ہے. کیوں ڈینائل میں آپ سارے لوگ؟ جو مدارس کا آپ نے سوال کیا، کئی مدارس ایسے ہیں جن کو جو فنڈنگ آتی ہے وہ تھرو پراپر چینل آتی ہے، جس میں پوری وہ تمام وہ لیگل جتنی سر ڈینائل سے نکلیے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کو آپ کے پراپر چینل کے بغیر آ رہی ہے. بالکل آپ کے ساتھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس سے آگے کھیلنے والا ہوں، اور میں بالکل آپ نہ سمجھیں کہ بھی کوئی لکی لپٹی سے بات کروں گا. میں نے حقائق بتا رہا ہوں. کچھ مدارس کو جو پیسے ہیں وہ تھرو پراپر چینل آتے ہیں. جو مدارس کچھ بہت سارے جن کو ہنڈی کے تحت، جن کو دوسری طرح، یا ہمارا میکانزم ہی نہیں تھا، ہم پوچھتے نہیں تھے، یا ڈالرز اور یہاں دوسری کرنسیاں لوگ بیگ میں بھر کے لے کے آیا کرتے تھے، اس پہ کافی حد تک کنٹرول کوئی فرق نہیں فرق ہے. آپ کے ابھی بھی جو اٹیکرز ہیں ان کو پناہ مدرسے میں کون سے لوگ داخل کروائے جاتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب، آپ کے مولویوں کے پاس جو ریڈیکل جہاں تعلیم دی جاتی ہے 4 وہاں لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں اور 20 گن مین ہیں. کبھی آپ نے پوچھا یہ 4 لینڈ کروزر کتنے پیسوں سے ٹیکس دیا ہے؟ یہ 20 گن مین کہاں سے آئے ہیں؟ ایک تو مسائل ہے جو پچھلے بہت سالوں سے، پچھلے 2.5 سالوں میں کتنا کچھ ہوا. آپ نے ان کی لینڈ کروزرز پکڑی ہیں؟ میں نے کہا کتنا کچھ ہوا آپ نے پکڑی ہیں. میں آپ کو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لینڈ کروزرز افورڈ کر سکتے ہیں اپنے پیسوں سے جا کے خرید کے لا سکتے ہیں؟ پنجاب میں وہی لینڈ کروزروں والے پولیس مقابلوں میں مارے بھی گئے. ابھی بھی لینڈ کروزر والے سارے پھر رہے ہیں اسلام آباد میں بھی گھوم رہے ہیں. ملک صاحب وہی لینڈ کروزروں والے مارے بھی گئے. صرف ایک چلے اچھا میں مجھے جواب میں انہوں نے انٹیریئر منسٹر پنجاب ہوم چلے میں اس پہ دیکھیں کیا چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک، ابھی ہمیں بہت کچھ بہتر کرنا ہے. علی محمد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل بجا بات کی چند صاحب نے. کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں، ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے. جو ہم ڈینائل میں تھوڑا بہت ہے، ایک وہ باہر سے آئیں،
جتنا نیشنل الیکشن پلان ہے یہ کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے, یہ 5 کا ہے. طلال بھائی مان لی بات, سب پانچ کا ہے. جس ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کر کہے کہ اس بندے کے خلاف میرے پاس کیس ہی نہیں ہے, دوسرے دن FIR میڈیا میں آ جائے, وہاں کیا یار آپ پارلیمنٹ کی بات کریں گے, کیا اعتماد ہوگا لوگوں کو؟ یہ بات سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ میرے پاس کیس نہیں ہے, لیکن وہ پھر جواب دیا انہوں نے, ان کا میرے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے. کیا اسلام آباد میں مدرسے نہیں ہیں انکروچمنٹس کے اوپر؟ کیا لاوارث بچے, یتیم بچے, غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں؟ کوئی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ان غریب بچوں کو ہم مفت تعلیم دیں گے؟ وفاق المدارس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو فنڈنگ, گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی فنڈنگ؟ ریگولرائز کریں مدرسوں, آپ ریگولر ایجوکیشن شروع کریں, آپ ٹیک اوور کریں ان مدرسوں کو, خود فنڈنگ کریں. مولوی کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے مدرسوں میں, بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, غریب بچوں کو. جب ایک ماں کا بچہ لاوارث پھرے گا, یتیم بچہ ہوگا, وہ جب ریاست اس کو تعلیم نہیں دے گی تو وہ مدرسے میں بھیجے گی کہاں؟ یہی ہو رہا ہے. اور دوسرا, جب مدرسہ سے فارغ ہوا بچہ, اس کو نوکری نہیں ملے گی, اس کو معاشرے میں عزت نہیں ملے گی, تو وہ کدھر جائے گا؟ یا تو وہ کسی مسلک کے تحت کسی مسجد پہ قبضہ کرے گا, تو یا پھر وہ کسی اور ٹریننگ کیمپ میں چلا جائے گا. لیکن کیا سارے مدرسوں کو بدنام کرنا درست ہے؟ 100 میں سے 3 مدرسے ہوں گے, 100 میں سے 3 مدرسے ہوں گے, وہ 3 ہوں گے نا, جو 3 کو ہم ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پکڑ لیں, پیسے دے گورنمنٹ ان کو, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ان کو پیسے دے. آپ 3 کو کیوں نہیں ٹھیک کر وفاق رہے؟ المدارس میں تو سوچ کا آدمی ہوں, دیکھیں میں تو سوچ کا آدمی ہوں, میں نے آپ کو یہ بات بھی کی ندیم صاحب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں دو تین جو غلط ہیں ان لوگوں میں شامل ہوں جو میں اولین صف میں کھڑا ہونا پسند کروں گا ان مدارس کے لیے, لیکن ان 3 مدرسوں کو جو اس قوم کے لیے خرابی کا اور شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, ان 3 کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں پھرنے والے خود کو کہتے ہیں مولانا, اس کے بغیر اپنا نام, ان کے اپنے بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کو پوری ٹھیک کرتے ہیں. ان کے اپنے بچے ان مدرسوں میں کس کے پڑھتے ہیں؟ لیڈ کس کے بچہ جاتا ہے وہاں پہ؟ میں عرض کروں ذرا, دیکھیں ایز اے اسٹیٹ آپ کا یہ حق ہے, اسٹیٹ کا میں کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ کا حق ہے, اسٹیٹ ان کو جا کے ان مدارس کو ریگولرائز کرے, ریگولر فارمل ایجوکیشن. یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو جو اس کی دھرتی پہ رہ رہا ہے, جو اس دھرتی کے رہنے والا ہے, اس کو یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اس کو مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں APS کے اٹیکرز کو کہاں پناہ ملی تھی؟ کون پڑھا رہا ہے؟ APS کے اٹیکرز کو کہاں پناہ ملی تھی؟ یہ جو بیسس پہ اٹیک کیا ہے, یہ رات کہاں ٹھہرتے ہیں؟ طلال صاحب اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, ندیم افضل جان کو بھی پتا ہے, اور مجھے بھی پتا ہے. لیکن ساتھ جو ہائی پروفائل انسٹیٹیوٹ سے نکل رہے ہیں, دیکھیں یہاں پہ سر ہائی پروفائل والے بھی آپ کے خراب ہو رہے ہیں, آپ کو کاؤنٹر نیریٹو کا رول آ جائے گا, وہ کون کرے گا؟ میں ملک صاحب, گورنمنٹ کرے گی, ملک صاحب ساری باتیں سب لوگوں کی ٹھیک ہیں, کیا اس میں سے باہر آنا ایک دن کا کام ہے؟ میرے خیال میں انیشیٹو لینے کے لیے فرسٹ ایکشن ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ڈیسیژن لینا ہو ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. ڈیسیژن تو لینا پڑے. دیکھیں یہ وہ ملک تھا, دیکھیں کچھ حقیقتیں مان, میں کسی کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, کوئی نیریٹو نہیں لڑائی کا, کوئی انٹرنل سیکورٹی پالیسی نہیں, کوئی ادارہ نہیں جو جوائنٹ انٹیلیجنس ہو یا جوائنٹ باقی کوئی فورس نہیں, ایون ہم نے کوئی قانون نہیں بنایا اب 14 سال, کوئی قانون نہیں. یہ میں ان سب کا تعاون اس میں ہے, وہ پروٹیکشن آف پاکستان افغان جہاد میں ہم کب شامل ہوئے تھے؟ افغان جہاد میں کب شامل ہوئے؟ وہ اینٹی ٹیررزم میں بتائیے نا, 79 کے بعد آپ اس میں شامل ہوئے تھے. بالکل. اس کے بعد سے طویل عرصہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کے گھومتے رہی ہیں. ایک اس کے زیادہ فوجی کا دور تھا 11 سال, پھر آپ کے 9 سال اس کا دور تھا, باقی آپ کے 15 سال لگا لیں, 20 سال ان دونوں کو دے دیں. نہ آپ نے کچھ کیا ہے تو نہ ان فوجیوں نے 20 سال کچھ کیا ہے. جنرل ضیاء کے ساتھ آپ اتحادی تھے. میری عرض, آپ اپنی ناکامیت نہیں مانتے, مانیے کہ آپ لوگ اس کے حصے دار ہیں. اب آپ آپ سے شروع میں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں سب نے اپنی ناکامی مانی ہے. نہیں آپ نے مانی ہوتی تو اصلاح کی طرف چل پڑتے. 14 سال بعد سب سے بڑی ناکامی یہ پھر ہمیں ہرٹ کرنا شروع ہوئے تھے. اب کیا میں دیکھیں نا اس میں بہتری کی, آپ سب لوگ بیٹھے کشمیر کاز کو بھی تباہ کرنے کے لیے بتائیں. کشمیریوں کی تحریک ایک آزادی کی تاریخ تھی, ہمارے نام نہاد جادیوں نے ان کی آزادی کی تاریخ کو بھی تباہ کر دیا. اب سزا بھگت رہے ہیں اس کی, ہم بیٹھ کے ایک جینون ایک انسانیت بیس پہ ایک تاریخ تھی کشمیر کی, ہیومنٹیرین بیس کی تاریخ تھی, ہم نے اس کو مذہبی تاریخ بنا. ڈٹرمنیشن اور ول ہے یا صرف تقریر کرنی ہے؟ اسٹیٹ کی اگر ڈٹرمنیشن اور ول یہ نہیں ہوگی تو یہ جو آپ کے سامنے جو ہوا ہے آج, اچک سعید صاحب نے بڑے ہی ایسے الفاظ کہے اور ساتھ کہا ہے کہ میرے منہ میں خاک. انہوں نے کہا بس کریں کہ بھی یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا. بالکل یہ جو باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اسمبلی میں, انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے, اور میرا خیال ہے یہ سب اس بات کا سب کا اندازہ ہے. لیکن یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے, ہم نے پچھلے 2.5 سال میں کئی چیزیں بہتر کی ہیں, ہمیں مزید قوت سے مزید تیزی سے اس کو مزید بہتر کرنا. صاحب کیا کرنا چاہیے جو کل صبح اٹھیں تو ہمیں پتہ چلے اسٹیٹ نے یہ انیشیٹو لے لیا آج؟
دیکھیں اسٹیٹ مذہبی جماعتوں کے وہ لیڈر جو سیاسی جماعتیں جو اسمبلی میں ہیں یا جو سیاست اس مملکت کی خداداد پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے، اسمبلی کے اندر بیٹھے، اسمبلی کے باہر، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے وفاق المدارس کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اکوڑا خٹک یا مکوڑا خٹک یا کوئی منڈی باؤدین یا سرگودا یا کسی کے ساتھ رعایت نہ کرے، کسی مسلک کے ساتھ رعایت نہ کرے، نہ کسی ایسے ملک کو دیکھے کہ اس ملک کے ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، پدرانہ تعلقات ہیں، محبتانہ تعلقات ہیں۔ خدا را اس ملک کے بچوں کو، اس مستقبل کو، یہ کرسی کا جی ایچ کی کرسی ہو یا وزیر اعظم کی کرسی ہو یا اسمبلی کی کرسی ہو یا اپوزیشن کی کرسی ہو، یہ اسی ملک کے یہ ساتھ اس ملک کی اس سالمیت کے ساتھ علی منسلک صاحب، ہے۔ اس بچوں کا مستقبل قوم کا جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے، اس دیکھیں اس کا بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کرنے کو آئیں تو بہت آسان ہے، نہ کرنے کو آئیں تو کیا بہت کریں؟ مشکل ہے۔ یہ کل صبح اسٹیٹ سے کیا توقع رکھیں؟ یہ کریں کہ آج رات جو بھی ڈیسیجن میکر ہیں پاکستان کے، جو منافقت چھوڑ دیں بس۔ اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ لفظ صحیح یہ جو ہے۔ آج شہید ہوئے ہیں بچے، جو مارے گئے ہیں ہمارے بچے، جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں، جن کو ہم نے علم کے لیے بھیجا تھا اور ان کو مار دیا گیا، ان کو اپنا بچہ سمجھ لیں۔ جو شہید ہوا ہے نا، اس کے چہرے میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ وہ لیں، تکلیف یہاں محسوس کریں، یقین کریں کل جو آپ فیصلہ کریں گے نا، وہ ہوگا جو ایمانداری سے ہوگا، وہ اپنے بچے کے لیے جو ایمانداری والا فیصلہ وہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے، اس پہ ہم سب کی ون لائنر لے لیں، اینڈ پہ طلال صاحب سے بھی اس کی ناکامی ہم سب کی ناکامی ہوگی۔ اس کو انفورس کس نے کرانا ہے؟ ناکامی آپشن نہیں ہے، اس کو انفورس ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے کرانا ہے۔ کل صبح ہم کیا توقع رکھیں آپ کی حکومت سے؟ ایک تو بہت اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے تمام پولیٹیکل فورسز، میں نے آج پارلیمنٹ میں بھی دیکھا، یا آپ کے ٹاک ایک پیج پہ ہوتی ہیں، اب کوئی فرق نہیں ہے، اب ہلاک اور شہید والی علیحدہ بات نہیں، سب کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے۔ دوسری بات، جو ہم نے اقدامات پچھلے کچھ عرصے میں لیے ہیں ان کو مزید انفورس کرنے کی، اور بالکل آپ کی بات سچی ہے کہ ڈینائل جو تھوڑا بہت ہم رہتے ہیں نا، اس سے باہر آ کے ڈینائل چھوڑ کے ایمانداری سے ڈینائل، اور یہ طلال چودھری صاحب، میں ندیم افضل ایک چند بات صاحب، کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لائن صرف، جو انڈیا اور افغانستان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہی سوچ اپنے مسلم ممالک جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، خدارا ان کے ساتھ بھی وہی افغانستان اور انڈیا والا سوچ رکھیں۔ وہ بھی جہاں سے آپ کے بچوں کا جہاں سے آپ کے بچوں کا مستقبل اور عدل کی طرف جائیں، منافقت سے پاکستان کا دوست مت مانیں، منافقت سے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ ندیم افضل چند صاحب، طلال چودھری صاحب، علی محمد خان صاحب، آپ کا شکریہ۔ ایک بریک لے لیں، واپس آئیں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ ہم گفتگو میں اور مہمانوں کے ساتھ شامل رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عارف علوی صاحب، اب اس قوم کے بچوں کو آپ اس خطرے میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ایک سال اے پی ایس ہو تو اگلے سال آپ کا 4 سدہ والا اٹیک ہو جائے، آپ کو حل دینا پڑے گا، قومیں اس طرح زندہ نہیں رہتی۔ جناب والا، میں نے عرض کیا تھا کہ تو کاؤنٹر ٹیررزم والے لوپس ہیں، جہاں پر کاؤنٹر نیریٹو والے لوپس ہیں، جہاں پر یعنی حالات کی خرابی، کاؤنٹر نیریٹو آنا پڑے گا۔ مدارس کے اندر جو ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو ہی اس کو ڈسکریج کر سکتا ہے، جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے اور جہاں برین واشنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی سٹیج ہے کہ ہتھیار آتا ہے ان کے پاس، اس کے بعد کی سٹیج ہے کہ جی آج کہیں نہ کہیں پلاننگ ہو رہی ہے، یہاں پر انٹیل آئے گا، آپ سمجھے نا، انفارمیشن کے کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخری سٹیج یہ ہے کہ ایک دہشت گرد یا 10 دہشت گرد نکلیں کسی جگہ کو اٹیک کرنے کے لیے۔ سب سے ایکسپینسو کڑی وہ ہے، اگر آپ سارے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا آپ اپنا انٹیل امپروو کریں گے، لہٰذا آپ اپنے لوگوں کو ان جگہوں پر چھوڑیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کی وارننگ دینا چاہتا ہوں ندیم بھائی آپ کو، کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، ہم نے 21ویں امینڈمنٹ موو کیا کہ اور جو ٹرم یوز ہوئی آرمی کی طرف سے بھی، اور ہم نے کہ دا بلیکسٹ اور دا بلیک ٹیررسٹ جو ہے اس کو فوجی عدالتیں ٹرائی کریں گی، یہ طے ہو گیا۔ اچھا، باقیوں کو کون کر رہا ہے؟ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم از اے ٹوٹل فیلئر ایز فار ایز دس از کنسرنڈ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرمنل جسٹس سسٹم نہیں میچ کرے گا تو آپ 50 بلیکسٹ اور بلیکس کو تو سزا دے دیں گے، جو ہزاروں ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو میں بہت سیریس ایشو صدیقی صاحب آپ سے بھی، نیب میں یہ سارے پوائنٹس کور کیے گئے تھے، صرف امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہم آ کے کہیں ناکام ہو گئے۔ دیکھیں، ملائیت سے پاک اسلام جو ہے اس کے بغیر جو کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہو رہی ہے، لا اکراہ فی الدین سے لے کر لکم دینکم ولی دین، اللہ کا پورا حکم اس حوالے سے موجود ہے، رسول اللہ کی زندگی بھی اور ان کی حدیث بھی مکمل طور پہ
اس کو مولوی اس کو پشے پش ڈال کر اپنی مرضی کا اسلام جو اس نے بنایا ہوا ہے، دین سے اس کو مذہب بنا دیا اسلام کو، اس پہ جب تک کام نہیں ہوگا، جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک بنیادی چیزیں ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ جن کی ذمہ داری یہ کرنا ہے، جیسے میں نے مولوی عبدالعزیز کی بات کی ہے، اسلحہ آپ کے ملک میں جہاں بن رہا ہے ناجائز اسلحہ اس ملک میں، اس کو آپ کلچر کا نام دے کے وہ بننے دے رہے ہیں۔ صدیقی صاحب آپ نے اسلام کی ٹھیکیداری مولانا کے ہاتھ میں دے دی۔ جی ہاں، اس سے دین اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پڑھایا، اس کی بجائے اب وہ مولانا جو فتویٰ دیتے ہیں وہ زیادہ ہے ہمیں۔ دیکھیں اب تو پھر وہ بچوں کو گمراہ بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ اب حکمرانوں سے ہاں وہ دیکھا بھی واقعہ اتنا عوام ہی کی ذمہ داری بنے گی کہ آئندہ اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا پڑے گا جی، اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے۔ میں پورا زور سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس ہی 4 لینڈ کروزر، 20 مسلح گارڈز ہیں، پہلے ان ساروں کو جا کے ان مولانا کو قابو کریں، تو پھر یہ آپ کا دیکھیے ہم ایوان میں بھی کرتے ہیں، آپ میڈیا میں بھی پوچھیں ان افراد سے۔ میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، ایک مولوی عبدالعزیز اکیلے نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہیں، بڑے زور سے کہہ رہے ہیں، وہ جنہوں نے یہ جو آرمی پبلک اسکول ہوا اس کو بھی جائز قرار دیا ہو، وہ شخص اس کو ابھی بھی تبلیغ کا موقع، لوگوں کا ذہن بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے، پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی ٹھیکیداری جو ہے ان سے واپس لے لیں آپ۔ نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ دیکھو نا، یہ کہنا، میں تو کہہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کہ سیاسی مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو غربت، مفلسی، جو کچھ ہے، مگر ووٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے، بلیف سسٹم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کلین شیوڈ، آپ کلین شیوڈ، یہ کلین شیوڈ، ہم لوگ بیٹھ کر کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے۔ یہ مولویوں کے منہ سے اچھی لگے گی بات، یہ مولویوں علماء کے پاس سے نکلے گی تب۔ عالم ہوگا تو دے گا نا، میں تو آپ کو اگر عالم ہوگا تو بولے گا۔ مگر 2 سال سے جب سے ہم یونائٹ بھی ہو گئے اس بات کے اوپر، میں نے کہیں سے یہ گفتگو نہیں سنی جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی گفتگو اسلام کے اعتبار سے حدیثوں کو بھی کوٹ کروں، اندر نہیں پہنچتی جب تک مسجدوں سے یہ بات نہیں نکلے گی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیکٹر کو آپ کو ریفارم نہیں کرنا پڑے گا، مگر اگر لوگ ہیں ہمت دلانی پڑے گی۔ دیکھیے وہ جو ہے مسجدیں آپ کے کونے کونے میں موجود ہیں نا، حکومت اس پہ کام کرے۔ یہاں وہ مسجد کو وہ مسجد بنائے جس کے لیے رسول اللہ نے بنایا تھا۔ یہ آج کمپیوٹر سکھانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے مسجدیں، وہاں پر تعلیم بالغاہ شروع ہونی چاہیے۔ وہ بچے جو نہیں پڑھ سک رہے، ان مسجدیں بنے بنائے ڈھانچے ہیں نا آپ کے، ان سے شروع کر دیں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن نہیں لائیں گے۔ وہ حکمران جو پاکستان میں 60 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جاہل رہیں گے، لوگ غریب رہیں گے، تو ہمارے لیے ان پر حکمرانی کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آج کے لیے اس ٹرانسمیشن کا یہ حصہ ہم یہاں سے ختم کریں گے، لیکن سما کے ساتھ رہیے گا، آپ کو اپڈیٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور مزید ڈسکشن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ڈیوٹی گیٹ پہ تھی اور اندر گیا تھا دیکھنے کے، مطلب دہشت گردوں کے پیچھے گئے تھے، اور یہ بیک سائڈ سے آئے تھے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کتنے بندے تھے، کیونکہ دونوں اتنی زیادہ تھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آفس سے باہر نکلا ہے تو وہ سامنے میرے بالکل مجھ پر فائرنگ انہوں نے کر دی، تو میں واپس اسی آفس میں، ہمارے واش روم جو ہے اس میں سے جو کھڑکی ہے وہاں سے میں نے چھلانگ لگائی۔ دونتا وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن بہت فائرنگ تھی اس ٹائم، جس ٹائم میں وہاں تھا۔ پھر ایک بندہ آ گیا اور ہمیں فائرنگ کرنے لگا، میں تیسری چھت پہ چڑھ گیا اور وہاں سے کودا۔ 10 بندے تھے اور لائن میں کھڑے ہوتے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اور آگے آ رہے۔ جی، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ہم کاؤنٹر نیریٹو کا سوال لے کر پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اسٹیٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ اس چیز کی ذمہ داری لے، کاؤنٹر نیریٹو دے، ایک قوم کو، ایک بڑے حصے کو، اس سیگمنٹ، اس سوسائٹی کا جو ہے اس کو ہم نے ریڈیکلائز کر دیا۔ افغان جہاد سے لے کر آج تک ہم نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس کا رخ موڑنے کے لیے، اس کو مین اسٹریم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اے پی ایس کے بعد ہم نے وعدہ کیا، پھر ہم بھول گئے۔ اچھا جی، ایک تو نیریٹو ہم نے بنایا جہاد کا، آپ کو یاد ہے نا 80s اور 90s میں وہ نیریٹو ہم نے بنایا، امریکہ نے بنایا، اور جہادیوں کو جناب واشنگٹن کے اندر بھی، طالبان لیڈرز کو وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتوں کی تصویریں موجود ہیں۔ نیریٹو بنایا، مگر یہ خطرناک نیریٹو تھا، یعنی جہاد کے لیے مسلمان کو ایک مرتبہ آپ موٹیویٹ کر دیں تو وہ ہر انداز سے بہانے تلاش کر بھی سکتا ہے، مگر کاؤنٹر نیریٹو اس وقت پاکستان کی تو بہت بڑی ضرورت ہے، مگر دنیا اسلام کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ موٹیویشن یہاں پر آ جائے کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور میں شہید ہوتے ہی اور سوسائڈ ویسٹ
ایکسپلوڈ کرتے ہی جنت میں جاؤں گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو صرف آپ کا نیریٹو چلنا پڑے گا. فی الحال پاکستان کے اندر کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. یہ علماء نے اس کاؤنٹر نیریٹو کو تیار کرنا ہے اور دنیا اسلام کے اندر یہ ایشو ہے. دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ظفر اللہ جمالی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ظفر اللہ جمالی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمالی صاحب, ایک اہم سوال یہ ہے کہ اے پی ایس اٹیک کے بعد یا آج 4 اٹیک کے بعد صرف مذمت نہ کی جائے, ہم عملی اقدامات کا جائزہ لیں کہ کہاں خامیاں اور کمزوریاں رہ گئیں. اس میں ایک بڑا ایشو کاؤنٹر نیریٹو کا ہے. اسٹیٹ شاید وہ ان فیکٹریز کو جہاں سوسائڈ بامبر تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو اس قوم کو دے نہیں پائی اور ان گروپس کو نہیں دے پائی جو انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بدقسمتی ہے ایک, اور اسلام میں ایک جبر کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی سب سے اوپر حاکم الوقت ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کے طریقے سے ایک ایگزامپل بنانا ہوتا ہے, اور تاکہ دوسرے اس کی تقلید کر سکیں. یہ پرانی بات ہے, پرانا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی کا سلسلہ نہیں ہے. یہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے, مگر ایسکلیٹ کر گیا ہے. ایسکلیٹ تب کرتا ہے جب پبلک کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ان کا بھروسہ نہیں کیا جاتا, ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی, کہیں نہ کہیں پرابلمز ہو جاتے ہیں. 1965 کی جنگ تھی, قوم لڑی, جیت گئی. 1971 کی جنگ تھی, قوم نہیں لڑی اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو قوم کو اعتماد میں لینا ضروری, کیونکہ جب الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, باقی سب ہیں, اے این پی ہے, جے یو آئی ہے, جتنے بھی ہیں, اب وہ پی ٹی آئی بھی آئی ہے میدان میں, وہ اپنا پروگرام دیتے ہیں, مینیفیسٹو دیتے ہیں, سب چیز دیتے ہیں. مگر کوئی بھی جب حاکم الوقت آ جاتا ہے اس پہ کرسی پر, وہ ان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے. تو ترجیحات جمالی صاحب, یہ ترجیحات پیچھے کیسے جا سکتی ہیں؟ قوم کے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہو, یہ تو اولین ترجیح رہنی چاہیے. میری بات سنیں بھائی, مجھے بات کرنے دیں. تو جب ترجیحات تبدیل کرتے ہیں تو جو ایکچوئل میں آپ کو کام کرنے چاہیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کو دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عسکریت میں کہتا ہوں, وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں ضرب عضب سے. پہلے بھی کوشش کی لوگوں نے. لوگوں کو اعتماد میں لیں, لوگوں کو سکون چاہیے, لوگوں کو آرام چاہیے, لوگوں کو بہتر زندگی چاہیے. اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے گی اور سٹینڈرڈز مختلف ہو جائیں گے, اسلام آباد کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے, لاہور کا کچھ اور ہے, کوئٹہ کا کچھ اور ہے, دیہاتوں کا کچھ اور ہے, تو ہیوز اور ہیو ناٹس میں یہ پرابلم ضرور ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود گورنمنٹ صرف یہ سارے کام نہیں کر سکتی. پبلک کا اعتماد لازمی ہو گیا ہے. درست ہے, پبلک کا اعتماد لازمی ہو گیا ہے. ظفر اللہ میری نظر میں پبلک کے اعتماد کے بغیر یہ چیزیں مشکل سے درست ہوں گی. ظفر اللہ جمالی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب, سوال وہیں پھر دہراؤں گا, ہمیں کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا, متبادل سوچ آپ کو دینی پڑے گی. اچھا, یہ کہاں سے لائیں گے اور کون کرے گا؟ کیا اسٹیٹ کی خود ڈی بریفنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں پہلے اسٹیٹ کو اپنا مائنڈ واضح کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ شاید ہم منافقت ہی کر رہے ہیں. بے نام بے چہرہ لوگوں کے خلاف تو ایک جنگ جاری ہے. کیا یہاں اسلام آباد بیٹھے ہوئے مولوی عبدالعزیز کو کوئی ٹچ کر رہا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ ریاستوں کا اسی اسٹیٹ نے کرنا ہے. اسی اسٹیٹ نے کرنا ہے نا, کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جواب دینا. اس سے کہا کوئی کیس بنا ہوا ہے, ہر ایک بے گناہ آدمی پر, گناہ گار پہ تو آپ کیس بنا رہے ہیں. آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیس نہیں بنا ہوا؟ عوام جا کے ان کے خلاف کیس بنائے. وہ لوگ جن کے لیے اب ہر جمعے کی نماز کے وقت پورے اسلام آباد کا تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر دیتے ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں آپ. لیکن صدیقی صاحب, یہاں پر آپ اور پی ٹی آئی کے بھی مہمان, ابھی میرے پاس اور بھی گیسٹ تھے, سارے پیپلز پارٹی سے بھی تھے, وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ پارلیمان کا فلور استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا اسٹیٹ سے جواب کیوں نہیں مانگتے؟ وہاں بیٹھ جائیے, جواب لیجئے اس کا, تب تک اٹھیے نہیں. ہم نے تو مانگا ہے, اٹھیے نہیں جب تک جواب نہیں ملتا. مولوی عبدالعزیز سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ دشمنی جو پاکستان سے محبت ہے وہ اڑے آ رہی ہے.
معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے مدرسے سے باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے داعش کے جو ان کے لیڈر ہیں اس سے ان کی بچیاں جو ہیں اس سے ان کے لیے حلف اٹھا رہی ہیں، تو بھائی اس کو سیریس کہاں لیا جا رہا ہے؟ نہیں، بہت سے کام ہیں جو پارلیمان کے فلور پہ آپ کو کرنے دیکھیں ہوا یہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا اے پی ایس کے اٹیکرز کہاں آئے، رات کہاں ٹھہرے، اور اس کو جب آپ نے مارا ہے تو ان کی جگہ کون کون سی تھی، کس کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، یہ پارلیمان کے اندر آپ کو پوچھنا ندیم چاہیے۔ یہ بھی پوچھنا ہے، ملٹری بیسز، مہران بیس، کامرا بیس، جی ایچ کیو پہ اٹیکرز کہاں سے آئے، کہاں گئے، یہ بھی پوچھئے کہ مولوی عبدالعزیز اب تک کہاں رہ رہے تھے، اس کا بھی جواب لیں۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، یہ آپ نے جواب پارلیمان سے مانگے نہیں ہے، کبھی آپ وہاں کھڑے ہو جائیں نا آپ لوگ تو شاید اس کا حل نکلنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے وہ نام نہاد اسلام اور پاکستان کی ٹھیکیدار رہنما اور جماعتیں وہ ان جماعتوں کے خلاف، ان لیڈروں کے خلاف جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ رہا ہے، ان کے لیے تو آپریشنز کے مطالبے کرتی رہی، چاہے وہ مجیب ہو، چاہے ولی خان ہو، چاہے بگٹی ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے الطاف حسین ہو، لیکن جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جنہوں نے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دو محبت کے بول، ان سے مذاکرات کی باتیں ہوتی رہی ہیں نا۔ کچھ لوگ اے پی سی کے بعد، اس طرح کے واقعات کے بعد ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے اپنے اس سٹینڈ کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو وہ سافٹ اس میں وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ گڑبڑ بہت بڑی ہے۔ دیکھیے اس جاگیردارانہ نظام کے الٹیمیٹلی یہ رزلٹ آنے اندر سے ابھی بھی ادھر ہی ملے ہوئے ہیں، صرف سامنے آ کے اب کہہ نہیں رہے۔ فنڈامنٹلزم از دی بائی پروڈکٹ آف فیوڈلزم ان پاکستان۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو عارف صاحب آپ سے بھی جواب لوں گا۔ ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حکومت سے میرا یہ خواہش ہے کہ یہ دہشت گرد میرے کو دکھا دو بس، اور کچھ میرا خواہش نہیں ہے، میرے کو تو کہہ دو بس، صرف میرے کو تو کہہ دو۔ میں قسم کھاتا ہوں، خدا کی قسم، کہ میں اسے بدلا لوں گا ضرور۔ یہ بہت برا ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ مقامی لوگ جو ہیں، 4 سدہ کے عام شہری بندوقیں پکڑ کے آئے یہاں، یعنی وہ بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اب تک ہوا یہ ہے کہ جو دہشت گرد تھے وہ یا فوج کو ہٹ کرتے تھے یا پولیس کو کرتے تھے، اب وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلے گئے۔ ہمیں کسی طور سے بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ دہشت گرد پاکستان میں معمول کی زندگی کو یرغمال بنا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے معمول کے کام جاری رکھنے چاہیے۔ قوم میں اس خوف میں زندہ نہیں رہ سکتی کہ والدین بچوں کو اسکول بھیج کر دعائیں مانگیں کہ بچہ زندہ واپس آ جائے، اور بچے خوف کھا رہے ہوں کہ آج اسکول جائیں گے تو وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور 5-7 سال کے بچوں کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ دہشت گرد اسکول پہ حملہ آور ہو جائیں تو احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ان کی گولیوں سے کیسے بچنا ہے۔ کچھ خدا کا خوف ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو مل کے کرنا پڑے گا اس قوم کو بچانے کے لیے۔ ان دونوں کی ذمہ داری ہے، جن کو منتخب کیا ان کو بھی اور جو بااختیار عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی۔ مسلح جتھوں سے خاتمے کا عزم کیا تھا ہم نے آرمی پبلک اسکول اٹیک کے بعد، یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ نام بدل کے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو یہاں زمین ان کے لیے تنگ کی جائے گی، پاکستان سے انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے، کانٹر نیریٹو دیں گے، افغان جہاد سے لے کر آج تک جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں وہ اب نہیں دہرائیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے۔ ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے عملی طور پر اس قوم کو کر کے دکھائیں، کچھ چیزوں پہ ہم نے ابتدائی طور پر کام کیا، لیکن بیشتر چیزوں کے اوپر ہم صرف باتیں کر کے، لپ سروس دے کر اور سلوگن لگا کر کہ زیرو ٹالرنس ہے، وہ ہم آگے بڑھ جاتے رہے۔ ہم نے رسپانسبلٹی کسی واقعے کی فکس کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کبھی کسی واقعے کے بعد یہ سزا دینے کی کوشش نہیں کی کہ اسامہ بن لادن اگر ایبٹ آباد میں تھا تو اس کی کسی کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، ہمارے مینا بازار پشاور میں اتنا بڑا اٹیک ہو گیا تو اس کی کس کو سزا ملی تھی یا نہیں ملی تھی، مون مارکیٹ لاہور میں حملہ آور ہو گئے لوگ،
پریڈ لین ہوئی ادھر پنڈی کے اندر, 3 جنریشنز ہمارے ملٹری آفیسرز کی ماری گئیں, اس کے اندر شہید ہو گئیں. ہم نے کبھی رسپانسبلٹی فکس کی؟ GHQ کے اوپر اٹیک ہو گیا. اتنی مسلح تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور اسلام آباد کے اندر آ کے بڑے بڑے جلوس نکالتی ہیں. ہمارے بیشتر سیاسی لیڈران کی تصاویر ہیں ان کالعدم تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے, اور وہ گاڑیوں پہ جھنڈا لہرا کر پولیس کی گاڑیوں کے دستوں کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. سب کے پاس 4 لینڈ کروزرز ہیں اور 20 30 40 مسلح گارڈز ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس, جو خود کو مولانا کہلوانا پسند کرتے ہیں. اور جو اٹیکرز ہیں جو بڑی بڑی ہمارے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کرتے رہے, ملٹری بیسز کو اٹیک کرتے رہے, ان کو رات کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ اس کا بھی ایک جواب چاہیے اس قوم کو کہ وہ بندہ جو اگر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے گروپ, جو آج بھی جس گروپ کا نام لیا جا رہا ہے TTP کا, وہ کہتے ہیں بیسڈ ان افغانستان ہے, وہیں سے کمیونیکیشن لنکس تھے. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہم بڑی طاقتور قوم ہے, بڑا ملک ہے. اگر افغانستان کے اندر ان کو پناہ مل گئی ہے, جب ہم نے نارتھ وزیرستان سے, اول تو انہیں یہاں سے کسی کو بھاگ کے جانے کا موقع نہیں دینا جانا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ بھاگ کے وہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں تو ہم نے وہاں جا کے سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر انڈیا سے سپورٹ وہاں مل رہی ہے, اسلحہ یا لاجسٹیکل سپورٹ یا فائنانسنگ مل رہی ہے, تو انڈیا پٹھان کوٹ کے بعد ہمیں دھمکی دیتا تھا کہ پسند کی جگہ پہ ماروں گا. تو وہ پھر پسند کی جگہ ہم اس سے جا کے جواب مانگے کہ بتاؤ یہ پسند کی جگہ, یہ سیدھا جواب دیں. اگر یہ یہاں کا گروپ ہے تو اس کا جواب دیں, کوئی اور ہے تو اس کا جواب دیں. ہمارے بچوں کا مستقبل غیر محفوظ مت بنائیں. بینگ الیکٹڈ پرائم منسٹر, سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت منتخب وزیر اعظم کی ہے کہ وہ جو نیب کا وعدہ کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کا, اس کی انفورسمنٹ میں فیلئر کیوں ہے. یہی ہمارے اس پروگرام کا اس حصے کا ٹاپک رہے گا. اور ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, خالد مقبول صدیقی صاحب MQM سے, اور اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے ساتھ. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. سراج الحق صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. مذمتی بیانات کافی نہیں ہوتے شاید اس ماں کے لیے جس کا بچہ جو ہے ایسے کسی بھی واقعے میں مارا جائے, بچہ اسکول پڑھنے گیا ہو اور شام کو پتہ چلے کہ پشاور آرمی پبلک اسکول اٹیک ہوا ہے تو آج 150 بچے نہیں ہیں, آج 400 یونیورسٹی اٹیک ہوئی ہے تو آج 19 بچے اس قوم کے چلے گئے. یہ سچویشن کسی زندہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. سراج الحق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, اب بھی میں یہاں پر اس واقعے میں شہید ہونے والے پروفیسر حامد سعید صاحب, جو کہ کیمسٹری کے انتہائی قابل اور ذہین پروفیسر تھے, شہید ہو گئے ہیں. ان کے گھر سے نکلا ہوں, ان کے والدین, ان کے بچوں اور ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوگی, اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ غم اور دکھ اور درد ایک طرف, لیکن جو حوصلہ میں نے دیکھا وہ ایک زندہ قوم کی بالکل علامت ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بالکل اسلام آباد پر ہی حملہ تصور کیا جائے, 18 کروڑ عوام پر حملہ تصور کیا جائے, اور ایک زندگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چیزوں میں پھنس جائیں, بالکل مرکزی حکومت, چاروں صوبائی حکومتوں نے مل کر ایک تو یہ بھی بتانا ہے کہ غلطی کہاں ہے اور دراڑیں کہاں ہیں, سوراخیں کہاں ہیں, اس لیے کہ کسی دراڑ اور سوراخ کے بغیر تو اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تحقیق کر لوں یا آپ تحقیق کر لیں, خود حکومت کو پوری تحقیقات اور انکوائری کر کے عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. سراج صاحب, آپ اسے خود پہ حملہ تصور کرتے ہوئے, آپ نے کہا کہ اسے اسلام آباد پہ حملہ تصور کیا جائے. آپ بااختیار شخصیت ہیں, ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, منتخب بھی ہیں, ایوان کا حصہ ہیں, تو اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے جب ہمارے بچے, ہمارے اس قوم کے بچے گئے ہیں نا, تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ انتظار اور بیانات یا عملی اقدامات؟ دیکھیے ملک صاحب, جس طرح آپ کا دل دکھی ہے اسی طرح ہم سب دکھی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں لاہور میں تھا اور فوری طور پر یہاں پہنچا ہوں, ان لوگوں کے درمیان ہوں, اور اس میں جو لوگ شہید ہو گئے ان میں کئی ایسے تھے جو میں جانتا تھا, خصوصی طور پر تعلیمی ادارے میں یہ واقع ہوا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ورکر اس میں تھے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی کوپڑی پر حملہ سمجھنا چاہیے, اسلام آباد پر حملہ, اس لیے کہ ریاست کے لیے شاید سب سے زیادہ سینسٹیو جگہ اسلام آباد ہے, اور اگر اس کو اسی طرح سمجھا جائے شاید ہم بیدار ہو اور ہم کسی بھی ذاتی پارٹی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک پیج پہ اور ایک ہی ایکشن پہ یکسو ہو کر
آگے بڑھے تو ہم اپنا آئندہ نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. آپ جن پروفیسر صاحب کے گھر ہو کر آئے ہیں، سید حامد حسین صاحب، ان کے متعلق ابھی میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ انہوں نے بچوں کی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے خود ریزسٹ کیا ہے، بچوں کو بچانے کے لیے پہلے خود آگے گئے ہیں اور سب سے پہلے دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے. بہادر آدمی تھے، ان کو سلام پیش کیا جانا چاہیے، لیکن ان کو ہم نے ایکسپوز کیا ان دہشت گردوں کے سامنے. اگر ہماری اسٹیٹ ایکٹ کرتی تو شاید ان پروفیسر صاحب کو اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کرنا پڑتا، ہماری اسٹیٹ ہی ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیتی. ملک صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیواریں چھوٹے ہیں تو بلند کیوں نہیں کہے گئے، اگر چوکیدار کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں کہے گئے. تو بجائے اس کے کہ میں کہوں آپ کہیں، اچھا ہے کہ صوبائی حکومت اور جو قومی ادارے اس کام پر مامور ہے وہ سب مل کر اپنے غلطے بھی بیان کرے، اپنے کوتاہی بھی بیان کرے، تسلیم کرے، اعتراف بھی کرے، اور ایک نئے عزم، نئے جذبے کے ساتھ اپنی دھرتی کے ہر بچے کو تحفظ دینے، اسکول اور کالج کو تحفظ دینے کے لیے کام کرے. دیکھیں ملک صاحب، یہ جنگ عظیم ہوا ہے، اس میں بھی ہٹلر نے آرڈر دیا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے کو ہٹ نہ کیا جائے، لیکن ہم ایک ایسی سچویشن میں داخل ہو گئے ہیں کہ یونیورسٹی کے اور کالج کے، حتیٰ کہ اسکول کے چھوٹے معصوم طلبہ اور طالبات بھی ہٹ کیے جاتے ہیں. تو اب حکمرانوں کی صلاحیت کا امتحان ہے. ملک صاحب، قانون کی اب کمی نہیں ہے، اس لیے کہ قانون موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، مینڈیٹ موجود ہے، وسائل موجود ہے. اب ہماری تمام حکومتوں، مرکزی اور 4 صوبائی حکومتوں کو ہم یہی کہیں گے کہ اس کو ترجیح نمبر 1 کے طور پر لے لے اور باقی کام سب چھوڑ کر اسی کام کو اپنا اہم کام سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو. سراج صاحب، میرے پاس ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، تو میں ان سے بھی بات کروں گا. آپ سے میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، بدترین دشمن ہے وہ پاکستان کا اور اسلام کا، جس نے ان بچوں کے ساتھ جو آرمی پبلک اسکول میں پہلے کیا اور آج دوبارہ 4 سدہ میں کیا. ہمارا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ کہیں جا کے کھو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہوئے گریز کرتے ہیں، اسٹیٹ کام نہیں کرتی. حضور، میں آپ سے ایک تو سب سے پہلے ظاہر ہے اس دہشت گردی کی سارا پاکستان مذمت کرتا ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہیدوں کو وہ جنت میں بڑا اچھا مقام دے گا، اور دوسرے جو زخمی ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. جیسے سراج الحق صاحب نے فرمایا کہ واقعی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کی اساس پر، ملک کی یعنی اسلام آباد پر، یہ صرف انہوں نے صحیح کہا کہ اسے اسلام آباد پر حملہ تصور کریں اور پھر جواب دیں، اور پھر اس کے بعد جواب. اسٹیٹمنٹ اچھی دی. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو ہمارا ایک تصور تو سیکیورٹی کا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹیز بڑھائیں. میں صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایٹ دی اینڈ کو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے کرنا چاہیے، اس سے میں گریز نہیں کر رہا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے یہ بڑا مشکل، بجائے ہر گلی محلے میں پولیس لگانے کے ان فیکٹریز کو ختم کریں جہاں سے یہ دہشت گرد تیار ہو. میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، بہت مشکل ہے. یعنی جیسے امریکہ نے اپنی دیواریں اونچی کر دی ہیں اور جتنا اربوں کھربوں ڈالر وہ اس پر صرف کر رہا ہے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پوری ایک سلسلے کی چین ہے جہاں پر ہاتھ کہیں بھی ڈالا جا سکتا ہے بیفور وہ دہشت گرد بازار میں آ کر اور سافٹ ٹارگیٹس کو حملہ کرتا ہے. ہم سب سافٹ ٹارگیٹ ہیں، یعنی پاکستان کے 18 کروڑ لوگ سافٹ ٹارگیٹس ہیں. 18 کروڑ لوگوں کو آپ سیکیورٹی کی دیوار کے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ نے ان دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز کو ہر کڑی پر حملہ کر کے وہاں روکنا ہے. میں کہتا ہوں کہ کڑیاں شروع ہوتی ہیں حالات کی خرابی کے اعتبار سے، فرسٹریشن ان سوسائٹی کے اعتبار سے. چلو وہ تو لمبی کڑی ہے نا، اس کو تو پاکستان کا نظام اور گورننس بہتر ہوگی تب ٹھیک ہوگا. دوسری کڑی ہے کہ جہاں پر ان کی مدارس میں جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے، مدارس کے اوپر حکومت نے نظر رکھنی شروع کی ہے. میں سمجھتا ہوں ان پر مزید نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری کڑی ٹریننگ ہے، ٹریننگ سینٹرز، ٹریننگ کیمپس، یہاں پر انٹیل آپ کا کام کرنا شروع کرے گا. چوتھی کڑی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ سوسائڈ بمبر کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں کی انٹیل اور وہاں کی انفو کے اعتبار سے ان جگہوں پر کاؤنٹر نیریٹو کام کرے گا. آپ سمجھے، یعنی جو معاشرے سے والنٹیئرز اور ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے وہاں صرف کاؤنٹر، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو بہت بڑی کہانی ہے. خالد مقبول صاحب سے بھی شامل کر لیں. خالد صاحب، ہم نے پولیس اسٹیشن محفوظ بنانے کے لیے پولیس اسٹیشن کے آگے اب بیریئرز لگانے شروع کر دیے تاکہ پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. انہوں نے صحیح کہا کہ 18 کروڑ عوام سافٹ ٹارگیٹ ہے. بچوں کے اوپر حملہ اسی لیے شروع ہو گیا نا. ہم کاؤنٹر نیریٹو پہ کام نہیں کرتے، ہم ان فیکٹریز کو ختم نہیں کر رہے جہاں یہ سوسائڈ بمبر تیار ہو رہے ہیں.
وہ کون سا اسلام ہے یا پاکستان دوستی ہے جہاں یہ گنجائش پیدا کی جاتی ہے جو اسکول کے اندر جتنے بچے نظر آئیں ان کو سب کو مار اور یہیں پر نیریٹو آتا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کیسے ہم بیان کریں گے؟ گزشتہ 10 سال میں اسی طرح کے تسلسل سے واقعات پھر آپ پروگرام کرتے ہیں, ہم لکھے لکھائے ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں, افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا اس 10-15 سال میں؟ پہلے تو ڈینائل میں تھے ہم لوگ, منع کرتے رہے, بڑے آخر تک منع کرتے رہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو اپنا دوست کہتے رہے, ان کو کچھ اپنا ہم وطن کہتے رہے, ہم مسلک کہتے رہے. اسمبلیوں سے لے کر ایوانوں سے لے کر اور سیاسی جماعتوں تک ان کو کسی نہ کسی طرح شیلٹر ملتا رہا ہے. سیاسی امداد بھی ملتی رہی ہے, ڈائریکٹ امداد بھی ملتی رہی ہے. وہ ختم نہیں ہوئی ہے, ختم ہوتی تو یہ لوگ ختم ہو جاتے. تو یہ آپ جس کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح ڈیولپ کیا جائے گا؟ دیکھیے, جب بھی کہا کہ پاکستان میں طالبان ہے, ایک ہر جگہ سے آواز لگنے شروع ہو جاتی تھی کہ نہیں ایسی بات نہیں. مسلم ممالک میں جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے, جہاں داعش آئی ہے, طالبان کا قبضہ ہوا ہے, یا کہیں آپ کی القاعدہ نے تباہی پھیری ہے, یمن لے لیں یا آپ سیریا لے لیں, کوئی اور ملک لے لیں, وہاں آپ کی اسٹیٹ جو تھی اس نے گنجائش پیدا کی ہے, تو پھر آپ کے دشمنوں نے اس ملک کی کوئی بنیاد چھوڑی نہیں ہے جو ہلانا دی. دیکھیے, ہمیں آنکھیں کھولنی پڑی. پرانی بات یہ ہے کہ آنکھیں کھولنی پڑی. عراق میں اسٹیٹ نے گنجائشیں پیدا کی. عراق میں امریکی حملے کے بعد معاملہ تباہ ہوا. اسٹیٹ سر وہ کیا سیکولر اسٹیٹ, وہاں آپ نے سیکٹیرین کی فنڈنگ کی, ایک سیکٹ کو دوسرے کے خلاف لڑایا, وہاں پہ بھی یہی ہوا. امریکہ بہادر. دیکھیے, ہم نے پچھلے دور میں کر لیا کہ ایک خاص مقصد کے لیے جہادی تیار کیے گئے, سب کچھ کیا گیا, وہ غلطی تھی. آگے نہیں نکلیں گے. اس سے آگے نکلنے کو تیار اگر ہوتے تو آج کے دور میں تو ان کے لیے پھر بالکل فوکس ہو کہ قوم جو ہے, ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک APC بلا لی ہے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تیار ہیں, وہ پاکستان متحد ہو گیا ہے, سیاسی قوتیں تیار. آپ نے لوگوں کو اپنے کہاں تیار کیا, اپنے کارکنوں کو کہاں تیار کیا؟ اس طرح کی باتیں آ کر ہم نے ذہنی طور پر مل کر یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستان کے اس سے زیادہ بدترین دشمن کوئی اور نہیں ہے؟ پہلے پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے پہلے ان دشمنوں کو کچلنے کا, بیرونی دشمن جو ہیں ان کو بھی فٹ سولجرز یہیں سے دستیاب ہو رہے ہیں, کرائے کے قاتل یہیں سے دستیاب ہوتے ہیں. جو آپ سراج الحق صاحب, پہلے ان کے خلاف تو بات کریں نا. پارلیمان کا ایک رول ہے, لوگ اسے منتخب کر کے سراج صاحب جب پارلیمان بناتے ہیں تو توقع یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کی جو اولین رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی جان کا تحفظ, وہ یہ یقینی بنائے گی. کیوں نہیں پارلیمان بیٹھ جاتی اور اس مسئلے کا جب تک حل نہیں نکل آتا, بجائے ہم کوئی APCs کرتے ہیں, بند کمروں کے پیچھے فیصلے کر کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پارلیمان کو آپ ان سیشن رکھیے اور ہر روز اس سے جواب مانگیے کہ بتائیے مدارس رجسٹریشن کرنی ہے, کالعدم تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہے, کوئی انڈیا کی یا افغانستان کے اندر تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں اس کے خلاف کارروائی ہے, ہمیں ساروں کا جواب دیں, روزانہ یہ جواب مانگیں. سراج الحق صاحب. جی ملک صاحب, میں موتر ویب ہوں, آپ نے کیا فرمایا؟ سراج الحق صاحب, پارلیمان اس میں مرکزی کردار کیوں نہیں ادا کرتی؟ جب ہم پوچھیں کہ پاکستان دشمن کون ہے, کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کیا ہوئی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کیا کام کیا, انٹیلیجنس شیئرنگ کہاں ہونی تھی, پارلیمان کے فلور کے اوپر بات کریں, جواب مانگیں اور اس قوم کو بتائیں. ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے, گزشتہ دنوں سینٹ میں اس پر بات ہوئی, میں سینٹ کا ممبر ہوں, اور ایک جائزہ پیش کیا گیا, وہ بھی ہمارے اپوزیشن کی طرف سے ہے کہ جو ایکشن پلان بنا تھا جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو مینڈیٹ دیا تھا, اور آج جب ہم 1 سال بعد ہم نے اس کا جائزہ لیا تو 20 میں سے 5 چیزوں پر عمل ہوا, اور باقی ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں یہی احساس ہوا کہ اس پر حکومت نے کما کہو نہیں کیا. اب حکومت کو ایک بار پھر اس طرح کے طرف جانے کی ضرورت ہے کہ وہ خود بتائیں کہ اس نے کتنے وسائل لگائے ہیں, اس نے کیا ایکشن لیے, اس نے کیا اقدامات کیے, ناکامی کہاں ہے اور کامیابی کتنی ہوئی ہے. میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے, اور مسلسل اس پر بات ہوئی ہے, لیکن لے دے کے تمام تر ڈسکشن کے بعد اختیار اور قوت کے استعمال کا اختیار یہ صرف حکومت کا ہے کہ وہ دے کے باقی جس شہری سے, جس پارٹی سے, جس تنظیم سے جس طرح تعاون چاہتی ہے حکومت, ہر ایک نے دل کھول کر تعاون دیا ہے, شاباش دیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, لیکن جو کام حکومت کرنے کا ہے وہ کوئی اینکر یا کوئی ایک سیاسی ورکر نہیں کر سکتا. یہ درست ہے بات, جو کام چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہے, پرائم منسٹر نے کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. نوید صدیقی صاحب ہمارے نمائندے, ہمارے نوید صدیقی صاحب کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی آج یہ بڑا ہولناک قسم کا واقعہ ہوا، افسوسناک قسم کا، اور اس کے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ جو سیکیورٹی اداروں کی اگر دیکھا جائے، اس کے علاوہ یونیورسٹی کی کچھ سیکیورٹی لیبس بھی ہے، عقبی راستے سے دہشت گرد داخل ہوئے ہیں یونیورسٹی میں جو کہ ریزیڈینشیل ایریا میں، اور وائس چانسلر کے آفس تک گئے ہیں، اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ وہاں پر واک تھرو گیٹس جو تھے وہ خراب تھے، CCTV کیمراز وہ خراب تھے، اور آج 22 کی جو بتا رہے ہیں یہاں پر ہاسپٹل اور سیکیورٹی فورسز کے 22 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں پروفیسرز ہیں، لیب اسسٹنٹس ہیں، لیکچررز ہیں، ڈرائیورز وغیرہ ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور تقریباً 4 جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 36 سے زائد تقریباً زخمی ہیں، اور صدر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اس میں موجود ہوں اس وقت، تو یہاں بھی کچھ زخمی ہیں اور پشاور میں بھی، اور ہماری سیکیورٹی اداروں سے جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ملیشیا کی جو ایک پرانی جو FC کی یونیفارم، جسے ملیشیا بھی کہا تھا، یونیفارم شلوار قمیص میں ملبوس تھے، غیر ملکی بتائے جا رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے، وہ عقبی راستے سے داخل ہوئے ہیں، چاروں نے خود کش جیکٹیں پہنی ہوئی تھی، اور سیکیورٹی اداروں نے انہیں کافی تقریباً 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا کر کے، اور وہ اپنی جو جیکٹس تھیں وہ ڈیٹونیٹ نہیں کر سکے۔ دوسرے ہمارے ذرائع یہ بھی ایک اعلیٰ افسر سے ہماری بات ہوئی پولیس کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ غیر ملکی آج جو مارے گئے ہیں دہشت گرد، ان کے قبضے سے ان کے جو پاکٹس تھے ان میں سے کوئی حساس دستاویزات اور کچھ پیغامات بھی جو حکومت کو دیے گئے ہیں اور کچھ وارننگز وغیرہ خبردار کیا ہے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، اور اس وقت تحقیقاتی کام وغیرہ جاری ہے۔ تمام جو یونیورسٹی ہے تقریباً 300 سے زائد کنال کے اوپر یہ واقعہ ہے، اور گو کے فرنٹ سے تمام جو دیواریں تھیں وہ کافی بلند ہیں، مگر عقبی جو حصہ ہے وہ تمام بالکل تقریباً 7 اور 8 فٹ کی دیواریں ہیں، اور اس کو جو خاردار تارے ہیں اور ٹیلے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ گنے کے جو کھیت ہیں، اور بہت شکریہ آسانی آپ وہ کا۔ داخل ہوئے ہیں۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اور گفتگو کریں گے۔ دیواریں اوپر ہونی چاہیے، خاردار تار بھی ہونی چاہیے، سیکیورٹی اقدامات ہونے چاہیے، لیکن شاید کوئی بھی سیکیورٹی اقدامات 100% فل پروف پورے پاکستان میں ممکن نہ ہو جب تک ہم ان فیکٹریز کا خاتمہ یقینی نہ بنائیں جہاں یہ سوسائڈ بمبر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کہیں بھی جو بھی گنجائش ہے یا لیبس ہے پہلے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، پھر شاید دیواریں اونچی کرنے کی اور ضرورت نہ باقی رہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے بعد اور گفتگو کرتے ہیں۔